میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں نہال بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہر حال میں اللہ پاک کا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، اور اس پیارے سے پروگرام کا پیارا سا نام ہے جی ہاں، میرا پیارا دین۔ انشاءاللہ آج بھی اچھے سیگمنٹ ہوں گے، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، آپ کو بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا، جو مجھ پر ایک دن میں، کتنے دن میں؟ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش فرمائیں کہ درود پاک کی ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ایک خاص وقت آپ نکالیں درود پاک کے لیے۔ ایک تو ہنیال بھائی آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، اور ایک ہے آپ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، پھر اس کی اپنی برکتیں۔ تو اس طرح آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماجد بھائی آج کا سوال تو بتائیں۔ آج کا سوال، چلے بھائی، آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج کن کا عرس مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نام بتائیں، کنیت بتائیں، لقب بتائیں، اور یہ سوال کن کے لیے ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا پارٹس آف باڈی۔ آج اس سیگمنٹ میں پیارے بچوں ہم سیکھیں گے رگوں کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ رگوں کیا ہوتی ہے، رگیں کیا ہوتی ہے؟ جی حمزہ بھائی، نہیں پتا آپ کو؟ چلے بھائی، حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں پتا، کسی اور کی طرف کریں۔ جی آپ بتائیں۔ نس، چلے بھائی، نس کو رگیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ حمزہ بھائی تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ بھی اچھا جواب ہے۔ جب پتا نہ ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ بھی بعض لوگ نہیں کہتے، یاد تو تھا مجھے کچھ نہ کچھ، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، بس اس طرح وہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو نہیں معلوم تو نیال بھائی کہہ دیں مجھے نہیں معلوم، آپ کسی سے پوچھ لیں، دوسرے سے۔ چلے بھائی، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں رگوں کے بارے میں۔ پیارے بچوں، انگلش میں رگوں کو کہتے ہیں وینز۔ کیا کہتے ہیں؟ وینگز۔ جسم یا باڈی کا یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ہمارے پورے جسم میں ایک طرح سے رگوں کا جال بچھا ہوا ہے، رگوں کا جال بچھا ہے، اور ہمارے پورے جسم میں خون کی سپلائی بھی انہی سے ہوتی ہے۔ نہیں، ہمارے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے، خون کی سپلائی ہوتی ہے، ہاتھوں میں خون جا رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، چوٹ لگتی ہے خون باہر آ جاتا ہے، فوراً خون نکل آتا ہے، تو یہ خون سپلائی ہو رہا ہوتا ہے نا، خون گردش کر رہا ہوتا ہے پورے جسم کے اندر۔ تو کن کے ذریعے کرتا ہے یہ؟ وینز کے ذریعے، رگوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ ہمارا پورا جسم اسی طرح موومنٹ کرتا ہے، اور ہم اپنی باڈی پارٹ سے بہت سارے کام لیتے ہیں۔ اگر جسم میں کہیں خون نہ پہنچے، فار ایگزامپل کہیں جسم میں خون نہیں پہنچ رہا آپ کا، مثال کے طور انگلی پہ، اب اس انگلی میں آپ کے خون نہیں پہنچ رہا، تو پیارے بچوں، جسم میں اگر خون نہ پہنچے تو وہ حصہ کام نہیں کرتا، وہ حصہ
کام نہیں کرتا. یا خون اگر دل کو نہ مل سکے تو دل کی دھڑکن متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ رگیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. خون جو ہے نا وہ سپلائی ہوتا ہے دل سے, دل کی طرف آتا ہے خون, پھر دوبارہ جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے. اس طرح یہ سپلائی ہو رہا ہوتا ہے رگوں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ رگوں کے ذریعے. اچھا بعض لوگوں کی تو رگیں ظاہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں, نس وغیرہ جو ہیں, تو بعض لوگوں کی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, پیاری نعمت ہے. اس کا ہمیں شکریہ ادا کس طرح کرنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان, لاکھ لاکھ شکر. کیا کہتے ہیں؟ لاکھ 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 شکر. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. اب بڑھتے ہیں نزازان بھائی اگلے سیگمنٹ کی جانب. زادان بھائی اچھے انداز میں آپ کون سا سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اب بڑھ لیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. انشاءاللہ سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. اور انشاءاللہ آج بھی اچھی سی پیاری سی حدیث مبارکہ سنیں گے. آداب کا خیال رکھنا ہے, توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ آپ نے سننی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. پھر ہم انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. جی نیال بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والغیبۃ, ایاکم والغیبۃ. اللہ پاک کے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت سے بچو, غیبت سے بچو, غیبت سے بچو. ایاکم والغیبۃ, ایاکم والغیبۃ, ایاکم والغیبۃ, ایاکم والغیبۃ, ایاکم ایاکم, ایاکم ایاکم والغیبۃ, والغیبۃ, ایاکم والغیبۃ. ایاکم والغیبۃ. غیبت سے بچو, غیبت سے بچو, غیبت سے بچو, غیبت سے بچو, غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. جی کس کو نیال یاد ہے؟ اب سنتے ہیں. کن سے سننا ہے آپ نے بتائیں بھائی؟ عرفان بھائی سے سنتے ہیں پہلے. عرفان بھائی سنائیں. مائک دیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغیبۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. ماشاء اللہ آپ نے سنا دی ہے بالکل صحیح حدیث مبارکہ. جی جی نیال بھائی. اب ہم خالد بھائی سے سنتے. خالد بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والغیبۃ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. ماشاءاللہ غیبت سے بچو. آپ کو یاد ہو رہی ہے؟ جی زادان بھائی آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والغیبۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. ماشاءاللہ. جی آپ سنیں, سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والغیبۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. اچھا غیبت کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ کسی کے پیٹھ پیچھے کو برائی کرنے کو چغلی. ایک کہنے چغلی. چغلی غیبت, چغلی غیبت ہے بھائی؟ بتائیں آپ کون کہتا ہے چغلی غیبت ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. چغلی جن کے نزدیک غیبت ہے, ورنہ بتائیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ حدیث مبارکہ سن رہے ہیں یاکم والغیبۃ, غیبت سے بچو. اب غیبت ہے کیا, ہمیں بچنا کس طرح ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا, کسی کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے اس کی برائی کرنا. مثال کے طور پر یہاں پر کوئی مثال دے کے سمجھائیں آپ. آپ. چلیں میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر پیارے بچے ہوتا کیا ہے کہ دو دوست آپس میں ملے نا, دو دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب کسی تیسرے کا تذکرہ ہوا, کسی تیسرے کا تذکرہ ہوا, آپ نے اس کی برائی کرنا شروع کر دی. وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, ایسا ہے, یوں. تو اس طرح اس کی جو برائی ہو رہی ہے نا آپ کسی دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں. اچھا اس کی غیر موجودگی میں. پیٹھ پیچھے کا مطلب ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں, یعنی وہ حاضر نہیں ہے. اور جب وہ حاضر ہوگا اس کو برا لگے گا, اچھا نہیں لگے گا. تو یہ کام کہلاتا ہے غیبت کرنا. یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. کسی کی بھی غیر موجودگی میں اس کی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے. اس سے بچنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبۃ. ٹھیک ہے, غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. تو یہ یاد ہوا جس بار کا. اچھا غیبت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی.
تو غیبت آپ نے حمزہ بھائی سمجھ لیا آپ نے؟ صحیح سمجھ گئے اچھے انداز میں. چلیں بتائیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. چلیں نہال بھائی کس سے سنیں گے آپ؟ اب ان سے سنتے ہیں. سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والغیبۃ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. غیبت سے بچو. ماشاء اللہ. تو آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہو گئی. ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. ان سے بھی سن لیتے ہیں. سے بھی سنائیں بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغیبۃ، غیبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. ماشاء اللہ. جی نہال حمزہ بھائی حمزہ بھائی یاد ہوئی حمزہ بھائی؟ سنا دیں گے حمزہ بھائی. سنائیں. قال رسول یاکم والغیبۃ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو. ماشاء اللہ. حمزہ بھائی نے بھی حدیث مبارکہ سنا سنا دی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں نہال بھائی کچھ پکچرز کی طرف. پکچرز کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیارا دین. الزبیر فی الجنہ، لوگو بنایا میرا پیارا دین. زبیر جنتی ہیں اور لوگو بھی بنایا. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی. فاطمہ تاریہ، عائشہ تاریہ من چناواز سے. نیکسٹ. ایاکم والحسد، حسد سے بچو. حمزہ تاریہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من الدعاء، دعا زیادہ کرو. نظم میرا پیارا دین کی نظم لکھی ہے. تو پروگرام ہے بہت ہی پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا. سیگمنٹ ہے اس کے پیارے پیارے. ماجد بھائی پیارے ہمارے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک پیاری حدیث. الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے. احب اللہ، اللہ سے محبت. دو پیاری حدیثیں ہو گئی. کرو. دو پیاری حدیثیں ہو گئی ہیں. سعد الطاری ہیں گجرا سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد، حسد سے بچو. بنت محمد ارشد الطاریہ، شاہ جہانیہ لالا موسیٰ. کہاں سے؟ لالا موسیٰ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خیرن او لیسمت، اچھی بات کرو یا خاموش رہو. محمد حنزلہ الطاریہ، میرپور خاص. میرپور خاص. آئی لو دعوت اسلامی. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. پروگرام میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ، جنۃ، روزہ ڈھال ہے. ماشاء اللہ. اور یہ بھی ہے محمد حنزلہ الطاری. نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر خیر الناسی، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے. نیکسٹ. ماشاء اللہ. قال الحدیث. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. علی فی الجنہ، علی جنتی ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. ماشاء اللہ. ہند گجرات، جام کھمبا. ہند گجرات سے ہیں. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقرأ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرو. ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. احب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. انزا الطاریہ، بورے والا سے. نیکسٹ. ماشاء اللہ. 11 حدیث پاک لکھی. 11 حدیث مبارکہ. ایاکم والحسد، الدنیا سجن المؤمن، علیکم بسنتی، تہادو تحابو، طلب العلم فریدۃ، الصیام جنۃ، لا تغضب، الدعاء سلاح المؤمن، اقرأ القرآن، افش السلام، الدین النصیحہ. جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے. نیکسٹ. فاطمہ تاریہ، عائشہ تاریہ من چناباد سے. عطار ہمارے زندہ باد. عطار ہمارے زندہ باد. اور انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے یاکم والحسد، حسد سے بچو. ماشاء اللہ. نیکسٹ. سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. نام ہے ان کا محمد سعادت طاری، شہر ہے گجراوالا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من الدعائی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا زیادہ کرو. عثمان فی الجنتی،
عثمان جنتی ہیں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آئیے شعر سنتے ہیں ہم انشاءاللہ، شعر سنائیں گے ہمیں غلام طہا بھائی، مائک دیں آپ سیدھا سے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ بھی جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ بھی جگہ میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سبحان اللہ۔ کال کی طرف بڑھو۔ کالز لیتے ہیں۔ میں ہوں فاطمہ تاریہ، میں ہوں عائشہ تاریہ، ہم آج آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا کچھ مختصر تعارف کرائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام مبارک نعمان بن ثابت ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کا لقب امام اعظم ہے، آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ تعارف سنایا ہے امام مختصر سا، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام ہے محمد احمد تاری اور میں ہوں محمد الحاد تاری چنیوٹ سے۔ نہال بھائی، آپ سب کو اس سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہے نام شعر بھی سنا۔ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیات، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام ابو بکر ہے۔ میرا نام عثمان عمر اتاری ہے۔ ہم دونوں لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے یہاں پر بھی ایک تصویر لے کر آئے ہیں، کون ہے بھائی؟ خالد بھائی۔ خالد بھائی، خالد بھائی کو دکھائیں، حدیث مبارکہ لکھ کر لائے بھائی، ماشاءاللہ۔ ابو بکر عمر عثمان علی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبیر فی الجنہ۔ ماشاءاللہ، زبیر جنتی ہیں، اور زبیر بھی صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خالد بھائی، بہت بہت پیارے انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ بنائی ہے، تصویر لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اب بڑھنے جا رہے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں غلام طہا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے نہال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، شروع کریں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شریبت تیرا، نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں نہال بھائی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اللہ پاک کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ عبداللہ، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھا یعنی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے آیا تھا؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور اس دمبے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ اچھا، ایک اور بات، اس مینڈھے یعنی دمبے کے سینگ ایک بہت زمانے تک کعبۃ اللہ شریف میں رکھے رہے۔ ایک بار ایک حادثے میں کعبہ شریف میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ سینگ بھی جل گئے۔ سبحان اللہ۔ دمبے کے بارے میں جی نہال بھائی، دمبے کے بارے میں دمبے کے بارے میں ہم نے سنا، یہ اس کے بارے میں کچھ اور معلومات بھی ہے ہمارے پاس، وہ ہم سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، دمبا اسے اردو میں مینڈھا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مینڈھا۔ مینڈھا۔ دمبا وائٹ، لائٹ براؤن اور لائٹ گرے، بلیک یا پھر چاکلیٹ براؤن کلر کا ہو سکتا ہے۔ کچھ ایک رنگ کے اور کچھ سر، پیٹ اور ٹانگوں سے الگ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دمبا جو ہے نا، یہ زیادہ تر گھاس، سوکھا چارہ، سبزی اور فروٹ کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ فروٹ کھاتے ہیں، چارہ، گھاس، بقرعید آنے والی ہے، بقرعید آتی ہے، پھر ہم گھاس، چارہ وغیرہ جو ہوتا ہے، گھر کی فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لا کر کھلا رہے ہوتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دمبے بغیر سینگ کے اور بڑی سینگ والے ہوتے ہیں، بڑی سینگ والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پہاڑوں یعنی ماؤنٹینز میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ ماؤنٹینز۔ پہاڑوں میں نا دمبے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ان کا وزن ہوتا ہے پیارے بچوں 35 کلو سے لے کر 180 کلو تک، 35 kg سے 180 kg تک ہو سکتا ان کا وزن ہو سکتا ہے، اس کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے، یہ جمپ بھی لگا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جمپ بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی 20 فیٹ تک۔ کتنی فیٹ تک؟ 20 فیٹ تک۔ ان سے احتیاط بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو ٹکر بھی مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حمدہ بھائی، ان سے آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مذاق مسخری نہیں کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ہم ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے اور اس کے سائنسی فوائد بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے سائنس کی روشنی میں سنت کا فائدہ سنتے ہیں۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، اس سنت کا میڈیکلی فائدہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پانی دونوں گردوں میں جاتا ہے، پانی دونوں گردوں میں جاتا ہے۔
کھڑے ہو کر پینے سے پانی ایک گردے میں جاتا ہے. اگر بیٹھ کر پیئیں گے تو پانی دونوں گردوں میں جائے گا, اور کھڑے ہو کر پیئیں گے تو ہمیں کھڑے کر زمزم شریف کھڑے ہو کر پیتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. زادان بھائی نے پوائنٹ بتایا ہمیں, ماشاءاللہ. اور کعبے کی طرف, کعبے کی طرف, منہ قبلے کی طرف ہو, ماشاءاللہ. تو بیٹھ کر پینے سے پانی جو ہے وہ دونوں گردوں میں جائے گا. اچھا, کھڑے ہو کر پیئیں گے تو ایک گردے میں جائے گا. جس طرح سے دوسرا گردہ فیل ہونے کا خطرہ ہے, تو جب کبھی آپ پانی پئیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پیئیں. پانی پینے کے سنت اور آداب کون بتائے گا؟ کوئی ایک بتائیں. چلے زادان بھائی آپ ایک بتائیں کوئی. پانی 3 سانسوں میں پینا. ماشاءاللہ, 3 سانسوں میں پانی. جی عرفان بھائی, مائک دیں عرفان بھائی کو, سیدھا لے لیں. پانی دیکھ کر پینا چاہیے. دیکھ کر پینا جالے میں چاہیے. دیکھ کر پینا. ماشاءاللہ, پانی دیکھ کر. حمزہ بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی اچھا, آپ مائک دیں گے, چلے ٹھیک ہے. اچھا, اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. 2 ہو گئی نا ہماری, اجالے میں دیکھ کر اور 3 سانس میں. چلیے آپ بتائیں. پانی بیٹھ کر پینا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. زبردست. ابھی 3 ہو گئی ہیں یہ. 3 اور سانسوں میں پینا چاہیے. ایک سب کے ایک ہے. جی خالد بھائی بتائیں گے. خالد بھائی کو مائک دیں سیدھا ہاتھ سے. حمزہ بھائی خالد بھائی تک مائک پاس کر دیں آپ. جی. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. جی حمزہ بھائی. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے حمزہ بھائی, سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. ماشاءاللہ. کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی. جی, اور پانی پینے کے بعد ہاں, پانی پینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. سارے مل کے بتائیں. الحمدللہ. جی ہاں, پانی پینے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہنا. اچھا, اسی طرح ہر گھونٹ پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک گھونٹ آپ نے پیا الحمدللہ, ایک گھونٹ آپ نے پیا الحمدللہ. اب ضروری نہیں ہے, آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں آپ نوالے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا. اللہ تعالیٰ کی پاک کا شکر. شکر ہے, تعریف کر رہے ہیں ہم, اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں. اچھا, کھانے کھاتے وقت جب ہم لقمہ لیتے ہیں اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ یہ کون بتائے؟ کیا کہیں گے؟ یا واجدو. کیونکہ جو کھانا جو لقمہ پیٹ میں جائے گا تو نور بن کے جائے گا. نور بن جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کھانا کھاتے وقت جو بھی لقمہ آپ کھائیں اس میں یا واجدو پڑھیں. اچھا, کھانے سے پہلے کی دعا بھی ہے, اگر وہ بھول جاتے ہیں پھر کیا یاد آتا ہے کھانے کی؟ بسم اللہ آخر. ماشاء اللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ سنت اور. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ, پیارے نبی کی پیاری سنت. آئیے بڑھتے ہیں نہال بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں. جی پیارے بچوں, نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جب ہم نماز پڑھیں, تلاوت قرآن پاک کریں تو دعا مانگنی چاہیے ہمیں. دعا ایک بہترین عبادت ہے. دعا بہترین عبادت ہے. دعا عبادت بھی ہے اور بہترین عبادت ہے. دعا میں پہلے اللہ پاک کی تعریف کریں. دعا کا بھی ایک سیکوینس ہے, پہلے اللہ پاک کی تعریف کریں, پھر درود شریف پڑھیں, پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ پاک کی تعریف کریں اور پھر درود شریف پڑھیں, پاک پڑھیں, پھر گناہوں کی معافی مانگیں. پھر دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, اساتذہ کرام, ٹیچرز کے لیے, پیر و مرشد کے لیے, گھر والوں کے لیے, سب کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے. اور بچوں کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعائیں کرواتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ مدینے کے بچوں سے دعائیں کرواتے تھے. تو بچوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں. تو آپ لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, سب کے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, نہال بھائی کے لیے دعا کریں, ہم سب کے لیے آپ دعا کریں. اور دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے, الدعاء سلاح المؤمن, الدعاء سلاح المؤمن. اور کون سنائے گا حدیث مبارکہ؟ الدعاء مومن کا ہتھیار ہے. ہم نے اور بھی حدیث مبارکہ سنی ہے. دعا زیادہ کرو. اکثر من الدعاء. ماشاءاللہ, زادان بھائی نے بتا دیا. الدعاء هو العبادت. کیا بات ہے. تو یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. 3 حدیث مبارکہ ہم نے سن لی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو لوگوں کو نفع پہنچائے. کیا بات ہے, یہ بھی حدیث مبارکہ آپ نے بتا دی. تو آج ماشاءاللہ نہال بھائی نے ہمیں دعا کے بارے میں بتایا. دعا کے مانگنا
یہ سنت ہے ماشاءاللہ، اس کی ترتیب بھی ہے. اور پیارے بچوں آپ لوگوں کو دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے. اچھا دعا کے فائدے ہی فائدے ہیں، دعا کے فائدے ہی فائدے. عبادت ہے، ثواب بھی ملے گا، دعا قبول نہیں بھی ہوتی تب بھی بڑا فائدہ ہے اس کا، تب بھی اس کا بڑا، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت کی نیت سے مانگیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو منہ نہ چڑھائیں، منہ نہ چڑھائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. کچھ بچے دوسرے بچوں کو منہ چڑھاتے ہیں، الٹی سیدھی آوازیں بھی نکالتے ہیں، اور پرپس یہ ہوتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو تنگ کریں یا پھر اس کی انسلٹ کریں، اس کی بے عزتی کریں یا پھر اس کو تنگ کریں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پیارے بچوں، یہ اچھے طریقہ نہیں ہے ہوتا، بلکہ گندے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کسی کو منہ چڑھانا یا بری الٹی سیدھی آوازیں نکالنا. اس طرح کی بری حرکتیں کرنے والے بچوں کو بڑے بھی پسند نہیں کرتے، نہیں کرتے. تو پیارے بچوں، منہ چڑھانے کی بری حرکت سے خود بھی دور رہیے اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی مشورہ دیجیے کہ آپ بھی دور رہیں. اور ایسے بچوں سے دور رہنا ہے، ایسے بچوں سے دور رہنا ہے جو کسی کو منہ چڑھاتے ہوں یا ایسی حرکتیں کرتے ہوں. پیارے بچوں یاد رکھیے کہ مسلمان نہ تو کبھی دوسرے کو تنگ کرتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھاتا ہے. مسلمان نہ کسی کو تنگ کرتا ہے اور نہ ہی دل دکھاتا ہے. تو آپ نے بھی ان باتوں کا خیال کرنا ہے، کسی تنگ بھی نہیں کرنا، کسی کا منہ بھی نہیں چڑھانا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اچھا تنگ کرنا کسی کو، مسلمان کو تکلیف بھی آپ نے نہیں دینی ہے، تکلیف نہیں دینی ہے. ماشاءاللہ نہال بھائی نے بہت اچھے انداز میں ہمیں دین کی پیاری باتوں سیگمنٹ میں ایک حق العبد بتایا. کیا بتایا؟ حق العبد. حق العبد کہتے ہیں کہ جس کا تعلق بندے کے حقوق میں سے ہو. کس سے ہو؟ بندے کے حقوق. حقوق العباد، حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ بندے کا حق، کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ آپ اسے تکلیف نہ دیں، اسے تکلیف نہ دیں، اس کی دل آزاری نہ کریں. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. تو یہ مسلمان کے جو حقوق ہیں نا پیارے بچوں، ان کی ہمیں یوں سمجھیے ایک طرح سے خیال رکھنا چاہیے. جو ہمیں حق ادا کرنے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. اچھا جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے ماشاءاللہ. تو بہت پیارا سیگمنٹ. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام سید زین العابدین ہے. آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک ہے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل آمین ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں حسنین ناصر ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کے جواب یہ ہے، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نعمان بن ثابت. یہ ثابت ہے، کیا ہے؟ ثابت. تو ثابت نہیں کہنا. اچھا تو اس میں تلفظ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، آخری سیگمنٹ کی طرف. اب بتائیں گے اس کا نام ہمارے دادان بھائی. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں اسلامک ہسٹری میں ہم کن نبی علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے؟ حضرت یسع. ان کا قرآن پاک میں دو طرح سے نام آیا. الیاس. حضرت الیاس علیہ السلام. دو طرح سے نام آیا، ایک الیاس اور الیاسین. آئیے ان کے بارے میں ہم مزید سنتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام جب بالا بکو سٹی کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس وقت وہاں کا کنگ، بادشاہ، کنگ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو ارجب نام کا ایک شخص تھا جو مسلمان نہیں تھا. وہ لوگوں کو غلط اور گناہ کے کام کرنے پر فورس کرتا تھا. یعنی بادشاہ جو تھا وہ کیا کہتا لوگوں کو کہ غلط کام کرو. کیا کرو؟ اب آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ فورس کرے نا، اس کے لوگ کہنا کیسے نہیں مانیں گے؟ پھر نہیں مانیں گے تو وہ قید کر لے گا. پھر تو وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا ارجب، وہ لوگوں کو غلط کام کرنے پر فورس کرتا تھا. اور حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو ایمان لانے کا کہتے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام ایمان لانے کا کہتے تھے اور گناہوں کے کام سے روکتے تھے. ارجب بادشاہ کو جب حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا تو آپ علیہ السلام کا وہ دشمن بن گیا. آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ڈیسیجن لے لیا. آپ علیہ السلام 7 سال تک اس شہر سے باہر ہی رہے. 7 سال تک. کتنے سال تک؟ 7 ایئرس
آپ نے اس شہر سے آپ باہر رہے اور جنگل میں جو فروٹس وغیرہ آتے آپ وہی کھا کر گزارا کرتے. بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ اریسٹ کرنے کے لیے اپنے کئی سولجرز کو ذمہ داری دے دی تھی. یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا سولجرز، گارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو رعایا ایک طرح سلطنت کے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، سولجرز ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، ان کو کیا ذمہ داری دی تھی؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو اریسٹ کرنے کی، ڈھونڈنے کی، کہ انہیں پکڑ کے لایا جائے. بادشاہ کیونکہ اس نے ڈیسیژن لے لیا تھا شہید کرنے کا. لیکن پیارے بچوں، سب بادشاہوں سے زیادہ پاورفل اللہ پاک ہے. کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اور اللہ پاک جس کی ہیلپ کرے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا فرمائی، سبحان اللہ، کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے سیف رکھ. تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بغیر ڈرے اس پر سوار ہو جاؤ. وہاں جو سواری آپ کو ملتی ہے وہاں پر بغیر ڈرے اس پر سوار ہو جاؤ. اس دن اس جگہ پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چلنے لگا. تو آپ کے کزن حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کو آواز دی. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضرت یسع علیہ السلام کون ہے؟ آپ کے کزن. کون ہے؟ کزن ہے. حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے کزن ہیں. تو آپ کے کزن حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کو آواز دی اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا. یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی گائیڈنس کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت یسع علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرنے لگے. اللہ پاک نے ان کی بہت مدد فرمائی اور بنی اسرائیل ان پر ایمان لے آئے. اور حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. لیکن آپ علیہ السلام اسی دنیا میں ارتھ یعنی زمین پر ہی موجود ہیں. اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی جایا کرتے ہیں اور سال کے باقی دنوں میں جنگلوں اور میدانوں میں ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری ہمیں آج انفارمیشن معلوم ہوئی حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ جو تھے وہاں سے وہ حضرت الیاس علیہ السلام غائب ہو گئے تھے اور ابھی بھی کہاں موجود ہیں؟ اس زمین پر. زمین پر ابھی بھی موجود ہیں اور ہر سال حج بھی کرتے ہیں. حج کرتے ہیں. ہر سال حج کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بہت پیاری معلومات ہمیں حاصل ہوئی. اس کو آپ یاد کریں، اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، تو وہ آپ بتائیں. کون بتائے گا؟ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے مجھے معلوم ہے. پھر آپ بتائیں، ان سے معلومات شیئر کریں. وہ آپ سے پوچھتے کہاں سے آپ نے سیکھا؟ نیال بھی میرا پیارا دین سے سیکھا. بھائی کہاں سے سیکھا ہے؟ میرا پیارا دین سیگمنٹ آتا ہے، پروگرام آتا ہے اور اس کا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری اور کڈز مدنی چینل پر آتا ہے. آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل آپ لوگ دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا